مصطفیٰ عامر کا قتل جو ہے وہ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ ایک بڑا آسان سا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن پیسہ جتنا بے دریغ اس کے اندر موجود ہے اب لگ رہا ہے اتنا ہی یہ مشکل ہو رہا ہے۔ ارمغان قاتل نے بیان دیا کہ کالا جادو کیا، پولیس نے مجھ سے زبردستی بیان لیا، پولیس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا پولیس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا یہ پولیس کی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اس کے ساتھ اپنی ذہانت سے کھیل رہے ہیں؟ تو اتنے ذہین تو ہو نہیں سکتے کہ اپنی ذہانت سے یہ کھیلیں۔ عدالت نے بیان دیا، بیان دینے کے لیے پہلے ملزم خود کہتا ہے کہ جی اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں 164 کا بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اعترافی بیان دینے کے لیے جب اس کو فاضل مجسٹریٹ کی عدالت میں لے کے گئے تو مکر گیا، اور پولیس نے یہاں عقل مندی کیا کی کہ پروسیکیوشن، جو میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ پولیس کا کام ملزم کی تفتیش کرنا، اس کو گرفتار کرنا ضرور ہے، لیکن عدالت میں جو کیس لڑا جائے گا، عدالت سے سزا دلوانا، یہ پروسیکیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی اطلاعات یہ ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جناب پولیس صاحب نے جب تفتیش کے لیے ان کو 164 کے بیان کے لیے لے کے جانا تھا، وہاں پہ پروسیکیوشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، پروسیکیوشن کو پہلے بتایا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ جب مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہیں تو ساتھ پروسیکیوٹر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہیں بتایا تک نہیں گیا۔ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا سب ملے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کو اس وقت سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال اب عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اس کے بعد وہاں پر اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے پہلے کہا تھا کہ ہاں میں مانوں گا 164 کے بیان میں کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ وہاں جا کے وہ عدالت کے سامنے مکر گیا، اور یہ بڑی یقین کریں کہ ایک تفتیشی ادارے کے لیے بڑا ایک خوفناک اور انسلٹنگ سا سین ہوتا ہے جب وہ کہے کہ جی 164 کا بیان کروانا ہے کہ جی کرا رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اور ملزم کہے جناب میں نے تو مار مور کے لے کے آئے، میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے جو شریک ملزم تھا شراز، اس نے بھی یہی کیا، اور ارمغان نے بھی یہی کیا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو مارتے رہے، ہمیں تو تشدد کرتے رہے، اور ہمیں کہتے ہیں آؤ تو ہم ان کے ساتھ آ گئے ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ قتل ہوا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا، اور یہ وہاں پر انہوں نے اقرار کیا۔ اچھا جی، کامران قریشی کہتا رہا کہ اچھا اب یہاں پر جو اور بہت سے میری نظر گئی کہ پھر دیکھو میں کون کون سی کمزوریاں ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات، کامران قریشی جو ارمغان کا والد ہے، وہ یہ کہتا رہا تھا کہ جی مجھے میرے بیٹے نے فون کیا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ میں نے یہ قتل کیے، ایسے معاملات۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو بھاگ جا یہاں سے، گلگت بلتستان چلا، سوری یہ کردو والی سائڈ پہ وہاں چلے جاؤ اور وہیں رہو جب چیزیں ٹھیک ہوگی۔ اب اس خالی ایک معاملے کے اوپر میرے نزدیک وہ ارمغان کا جو والد ہے کامران قریشی، وہ اس کیس میں ایز کو ایکیوزڈ بنتا ہے، وہ شریک ملزم ہے، کیونکہ قتل ہونے کے بعد اس نے پناہ دی، چھپایا، مشورہ دیا، اور سب کچھ جانتے ہوئے پولیس کو آگاہ نہیں کیا، تو وہ ہے۔ لیکن اس کے بجائے کہ پچھلے دنوں میں جو گرفتاری کی ہے کامران قریشی کی، اس نے ایک وہ مقدمہ دینے کی بجائے ان کے اوپر ایک اور منشیات کا کیس بنا دیا، یعنی کہ یہ کیس ارمغان کے قتل کا کمزور ہوا ہے۔ پروسیکیوشن نے جو مشاورت نہیں کی، پروسیکیوشن سے 164 کے بیان میں جو پولیس کے ساتھ دھوکہ ہوا، ایک شکست کھائی۔ دوسری شکست پولیس نے کھائی یہ اس کے جو والد ہیں اس کے ارمغان کے، اس کو شریک ملزم نہ بنا کے۔ تیسری شکست انہوں نے کھائی دانستہ یا غیر دانستہ۔ اس کیس سے مجھے یاد پڑتا ہے جی ایک ملزم تھا، شراز نام تھا شاید اس کا، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت نہیں، وہ ملزم جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھا، آپ لوگوں نے ڈسکس بھی آپ سے کیا تھا، وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھا، لیکن پولیس نے اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا، اور اس کو شریک بدر اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، لیکن پولیس نے ان کو جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اور اسی طرح جو ملازم تھے، دو جو ارمغان کے ملازم تھے جنہوں نے کہا میں نے صفائی کی ہے وہ سارا، انہیں اس کیس میں شریک ملزم ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں بنایا گیا، انہیں وٹنس میں رکھا گیا۔
بھئی وہ خون دھو رہے ہیں جا کے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت زیادہ کمزوریاں چھوڑی گئی ہیں، ان کو درست کیا جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی یہاں پر کامران کو منشیات کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، الگ کیس بنا دیا گیا، اور ملزم شراز، میں نے بتایا شراز نام تھا جی، اس کا وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا تھا، لیکن پولیس اس حوالے سے اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنا سکی، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ بڑا ایک سٹرونگ ہوتا ہے، وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے نا، تو پولیس کے پاس ایک سٹرونگ ایک سمجھ وٹنس آ جاتا ہے عدالت میں اپنا کیس پروف کرنے کے لیے، تو اس کو بھی نہیں بنایا گیا، اور مطلب ورنہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ارمغان کے 2 ملازمین، جیسے میں نے بتایا، انہیں چشمدید گواہ میں ڈال دیا گیا۔ او بھائی، وہ تو شریک ملزم ہونے چاہیے تھے۔ استغاثہ سے مشاورت نہیں کی گئی، پر وہ پوری معاملات کے اندر کہیں پہ بھی مشاورت نہیں کی گئی، جس سے یہ معاملہ ایک دفعہ پھر مشکوک ہو رہا ہے۔ اور نوجوان کو قتل کرنے کا معاملے میں اس کے والد کو بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشکوک تھے، اس کو دھرنا چاہیے تھا، اس پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے، اسی کیس میں گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اب لاسٹلی میں یہ بات کروں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ٹرائل شروع ہونے کے بعد، اکثر دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا بنے گا کیا، اگر ٹرائل شروع ہونے کے بعد ملزم ارمغان، اس کے باپ نے درخواست دے دی کہ جی ہمارے سے جو 788 یعنی کہ 88 انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں، انہیں ختم کر دیا جائے، اور اگر وہ عدالت نے ختم کر دی تو پھر یہ ایک عام سا کیس رہ جائے گا جو سیشن عدالت سنے گی، اور یہ ٹوٹل اختیار اس کی مدعیہ جو ہیں خاتون، اس کی مصطفیٰ کی والدہ صاحبہ، ان کے پاس چلا جائے گا، اور پھر ان کے اوپر مزید پریشر ڈالا جائے گا کہ کسی طریقے سے صلح کر لیں، معافی تلافی کر لیں، جو بھی جس طرح بھی ہوا ہے۔ اس لیے اس طرح ان کے لیے ایک آسانی ہونے کا امکان ہے، اور یہ اگر ان کے لیے آسانی ہوگی تو یعنی کہ 780 ختم کر دی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اس کیس میں کچھ نہیں بچے گا۔ تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔